من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو بنانے کا ارادہ فرمایا اور یہ چاہا کہ انسان پیدا ہو تو فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے احکام وغیرہ کو نافذ کرے گا دنیا میں، اور اللہ کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میرے احکام نافذ کرے گا، احکام بندوں کو بتائے گا۔ کہ اللہ نے جب یہ چیز پیش کی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسوں کو پیدا کریں گے جو فسادی ہوں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کے بجائے جنات کو بھیجا۔ اس دنیا میں پہلے جنات آئے۔ ارے مولوی بات سن، تاریخ کی مستند کتاب ہے تاریخ فرشتہ، 2 جلدوں میں۔ فرشتہ نہیں، فرشتہ ان کا نام ہے جنہوں نے لکھا، تو اس کو تاریخ فرشتہ کہتے ہیں، کچھ اور آپ نہ سمجھیں۔ تو اس میں بھی تفصیلات ہیں، کچھ اور جگہوں پر بھی ہیں۔ جنات آباد تھے، پھر انہوں نے بدمعاشی کی، بہت قتل و غارت کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جا ان کو مارو بھگاؤ، ان کو مارو بھگاؤ۔ سب کو مار بھگا دیا گیا۔ یہ جس کو ابلیس کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس وقت چھوٹا تھا زیادہ، اس کو وہاں بلا لیا گیا تو کہ پہاڑ وغیرہ جزیرے وغیرہ میں سب چلے گئے، بھاگ گئے، اور اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ بعد میں یہی ابو الجن بنا، لیکن ظاہر سی بات ہے تو اس وقت چھوٹا تھا، ابو الجن پہلے کا نہیں ہے۔ اور جو جنات کے جو باپ ہے جد امجد، یہ تھوڑی ہے، وہ تو بعد کے جناتوں کا ہے، جو اس سے سلسلہ جن کا چلا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابلیس الگ ہے، ابو الجن جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، شیطان جو ہے یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ انسانوں اور جناتوں ہی میں سے شیطان ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، انسانوں کے شیاطین دکھتے ہیں، جن کے شیاطین دکھتے نہیں۔ شیطنت کے معنی ہی آتے ہیں بدمعاشی کرنا۔ کیا کرنا؟ بدمعاشی کرنا۔ ایگزام میں پوچھا تھا مولانا جب یہ شیطان اور جنات دیکھے ہیں تو الگ الگ نام کیوں ہیں؟ ہم نے کہا وہ اپنے وصفی نام کے ساتھ موسوم ہے شیطان، اصلی نام تو وہ جن نہیں ہے، نسل جو ہے وہ جنات کی ہے، لیکن وصف جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطنت کے معنی بدمعاشی کرنا، تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ والوں کہتے ہیں ان کا یہ ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ یہ نا امید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ارے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اس لیے ابلس الرجل یبلس، ابلاس کے معنی تھے آدمی کا نا امید ہو جانا، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کیا؟ عزازیل اس کا نام ہے، یہ وصف ہے ابلیس۔ پھر اس کی ایک نسل ہے، اس نے مہلت لی ہے اللہ سے، وہ تو مرے گا نہیں، لیکن اس کی نسلیں جو اس کی نسل ہے نا، اس میں بھی مرتے جیتے ہیں، جیسے انسانوں میں لوگ مرتے جیتے ہیں، جناتوں میں، ایسے اس کی جو نسل ہے اس میں بھی مرتے جیتے ہیں سب۔ تھوڑی سب کے لیے مہلت تھوڑی ہے کہ تم کو اسی وقت نفع اولا تک مہلت ہے، فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟ تو اللہ نے کہا تھا نہیں، یوم یبعثون نفع ثانیہ تک مہلت نہیں، نفع اولا تک مہلت ہے۔ تو ابلیس کو مہلت ہے، سب کو مہلت نہیں کہ تمام شیطانوں کو مہلت ہے، اس میں مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، جیسے انسان وغیرہ مرتے جیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ قیاس کیا فرشتوں نے
کہ چونکہ جنات فساد مچایا کرتے تھے تو یہ مخلوق بھی ہوگی، ان میں بھی شہوت ہوگی، نفسانیت ہوگی، یہ لوگ بھی وہاں فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسوں کو بنائیں گے جو ایسا ایسا کریں گے۔ اللہ نے، اور ہم لوگ کافی ہیں آپ کی تسبیح اور تعمید کے لیے۔ اللہ نے کہا بھائی دیکھو، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، تم لوگ نہیں جانتے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو بات کہی تھی کہ اے اللہ آپ ایسوں کو کیوں بنانے جا رہے ہیں جو فسادی ہوں، قاتل ہوں، جھگڑے کریں، ہے نا؟ ایسے کو کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ یہ بطور اعتراض کے نہیں تھا، یہ بات جو فرشتوں کی جانب سے آئی یہ نیاز مندانہ طور پہ تھی۔ جیسے ایک نیاز مند اور ایک فرما بردار غلام اپنے آقا سے کہے، آقا اس سے کہہ رہا کہ بھائی اس کام کے لیے آدمی رکھنا ہے، تو وہ کہے کہ حضرت ہم خود اس کو کر دیں گے، آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس انداز کا فرشتوں کا فعل تھا، اعتراض کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا ہے۔ حکیم الامت ایسے نہیں، حکیم الامت کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے، اگر یہ نہ مانا جائے تو آپ بتائیں ہم سے، فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں تو وہ کیسے اعتراض کریں گے اور اللہ کے سامنے؟ ارے اعتراض کا کوئی مطلب ہے ان کا کام تو یہ ہے کہ جہاں سر تسلیم خم ہے جو بھی مزاج یار میں، ارے جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہیں جہاں لگا دیا وہاں لگے ہیں وہ۔ اس لیے یہی تفسیر راجح ہے کہ ان کی یہ بات بطور اعتراض نہیں تھی، بلکہ نیاز مندانہ طور پر جیسے ایک فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے آدمی کو رکھیں گے، ہم ہی کر لیں گے۔ ارے تو سمجھ رہے بات کو؟ یہ تفسیر راجح ہے۔ تفصیلات دیکھیے، وَاذْكُرْ یا محمد، اے محمد وہ وقت یاد کیجیے، اذکر، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اذکر نکال کے بتایا ہے کہ اذ جو ہے نا یہ محل نصب میں ہے، کس میں ہے؟ عامل اس میں اذکر محذوف ہے، یہ ظرف یعنی وہ ظرف مستقل ہے، سمجھا؟ ظرف۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اذ قالا یہ پورا مفعول بھی ہے اذکر کا، کس کا؟ اذکر کا۔ بعد نے کہا ہے کہ یہ خبر ہے مبتدأ محذوف کی، اور اصل عبارت ہے ابتداء خلقی اذ قال ربک، انسانوں کو جو پیدائش کا، انسانوں کی خلقت کا جو آغاز میں نے کیا تو اس وقت ہے آغاز جب اللہ تیرے پروردگار نے کہا تھا فرشتوں سے۔ لیکن جگہ جگہ یہی نکالیں گے، اذ سے پہلے اذکر نکالیں گے بتانے کے لیے کہ محل نصب میں ہے، عامل محذوف ہے، عامل۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے محمد جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یخلفنی فی تنفیذ احکامی، جو میری نیابت کرے میرے احکام کو نافذ کرنے میں، فیہا اے فی الارض، روئے زمین پر، وہوا آدم، اور یہ کون ہوگا؟ اور یہ آدم ہے جس کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ خلیفہ اول ہے اس اعتبار سے۔ ارے اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ آدم ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ لیکن یاد رہے، کیونکہ وہ روایت ہے کہ اللہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا کیا، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت تھانوی کی ہے نا، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، طیب وغیرہ نہ پڑھے گا، اس میں دیکھ لیں تو یہ چیز نقل کی ہے۔ تو عالم اجساد کے اعتبار سے آدم کی تخلیق مقدم ہوئی، اور عالم ارواح کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے تو سمجھے بات کو؟ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسوں کو بنائیں گے، اور مفعول اس کا محذوف ہے، ایسوں کو نائب بنائیں گے، تجعلوا میں یعنی تجعلوا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء خلیفتن، ارے محذوف ہے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسوں کو بنائیں گے، پیدا کریں گے، یفسد جب پیدا کریں گے ترجمہ کریں گے تو مفعول محذوف نہیں ہوگا، اس لیے جعل بمعنی خلقہ ہوگا، جو زمین میں فساد کریں معاصی کے ذریعے، ارے گناہوں کے ذریعے، بڑے بڑے موبائل لگ کر، ویسفک الدماء، اس وقت بھی فرشتوں کو معلوم تھا نالائق بڑے بڑے موبائل رکھیں گے، ویسفک الدماء، اور خوریزی کریں، دم کی جمع ہے دماء، صفا کا سفکن مانے خون بہانا، یریقھا ترجمہ کیا ہے مفسر نے، یریقھا بالقتل، کہ خون بہائیں گے قتل کے ذریعے، اراقہ یریق اراقۃ، اراقۃ الدم، خون بہانا، کما فعل بنو الجان، جیسا کہ بنو الجان نے کیا، تو یہ جان جو ہے جان یہ ابو الجن ہوا، تبھی تو بنو الجان ہوئے، نہیں سمجھا، ارے جان جو ابو الجن ہوا تبھی تو بنو الجان ہوئے، جیسے بنی آدم، یا بنی آدم یا بنی، حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت القادم ترجمہ کرتے ہیں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، بنی کا ترجمہ کرتے ہیں، وَقَانُوا فِيهَا، جبکہ یہ لوگ روئے زمین میں تھے کون، ارے یہ جنات، سمجھا نہیں، فَلَمَّا أَفْسَدُوا، پھر جب انہوں نے فساد برپا کیا، ارسل اللہ الیہم الملائکہ، تو اللہ نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا، فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، اور انہوں نے ان کو جزائر، ارے جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا، طرد یطرد طردا ولا تطرد الذین یدعون ربهم، تو اس کے بھگانا، کیا کرنا، دھتکارنا جس کو کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جنگل وغیرہ میں جنات وغیرہ زیادہ رہتے ہیں، سمجھے نہیں، اور ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، ان کی عمریں بھی، جن وغیرہ کی عمریں انسان کے مقابل بہت لمبی ہوتی ہیں، چنانچہ 2,000 سال کی عمریں ہوتی ہیں، 1500 سال، 2000 سال۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر عزیزی وغیرہ حضرت کی ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے کہ حضرت مطالعہ فرما رہے تھے تو کوئی جن آیا سانپ کی شکل میں، آپ نے اس کو مار دیا، اور وہ پہنچ گیا ان کا پورا جتھا، اور جو بھی لے کر کے آیا ہوں ان کو بٹھایا، کہا چلیے عدالت میں، وہاں اپنے یہاں عدالت میں لے گئے، وہاں جب پہنچے تو جن وغیرہ موجود ہیں، اور جس کو مارا تھا وہ شہزادہ تھا، اس کا باپ مارا تھا، تو وہ رو رہا ہے زاروں قطار، ایک ہی لڑکا تھا اس کو مار دیا، سب اکٹھا ہوئے، آپ نے کیوں مارا ہے، قتل کیا جائے گا، تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقتلوا الحیۃ ولو کنتم فی الصلاۃ، کہ مار دو سانپ وغیرہ کو، مارنے کا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا ہے، تو سب بحثیں جرا شروع ہوئی، تو ایک جن جو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ سے فرامین سنے تھے، وہ بہت بوڑھے تھے، کجلیاں بالکل لٹک رہی تھیں، سمجھا نہیں، تو وہ قریب آئے، سارا کہا ہاں بھائی یہ بات، یہ حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی، میں خود سننے والا ہوں، یہ حدیث ہے کہ قتل کر دینا چاہیے، پھر اسی میں فیصلہ ہوگا، چھوڑ دیا، آپ کو لائے، پھر یہاں کر کے چلے گئے، کوئی نالائق جس کا تم کو تھوڑی لے کے آتے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے، تو معلوم کیا معلوم ہوا، اس سے بھی معلوم ہے کہ عمر بہت ہوتی ہے، ارے 1200 سال ہو گئے، نہیں ہو گئے کم سے کم 1200 سال عمر تھی نہیں تھی، اور جب سنا ہوگا کچھ عمر رہی ہوگی، تو وہی میں نے کہا کہ عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک جن نے سلام کیا آپ کو، اور کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ واقعات بھی بتاتے ہیں کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، سمجھا نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن کا چلہ کیا، وہ چلہ نہیں جو لوگ کرتے ہو لگاتے، اللہ خود ذکر اذکار کیا، تو ایک روشنی، ایک نور ٹائپ کا ایک روشنی چمکی، اور آواز آئی کہ بندے
تمہاری عبادت قبول ہو گئی اور اس کے سلے میں تم سے شریعت اٹھا لی جاتی ہے، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا بھاگ نالائق تو شیطان ہے۔ محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی، اللہ کے آخری پیغمبر سید المرسلین والانبیاء اتنی عبادت کی کہ قرآن بول پڑا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ آپ سے تو شریعت اٹھائی نہیں گئی اور میں نے 40 دن اس طرح عبادت کی، مجھ سے شریعت اٹھا لی گئی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہیں زیادہ روشنی چمکی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ بچ گئے عبدالعزیز اپنے علم کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا کہا کہ نالائق بھاگ، تو اس سے بڑا شیطان ہے، علم کی وجہ سے نہیں بچ گیا، اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بچ گیا۔ علماء نے حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ جو دوسرا حملہ شیطان کا تھا یہ پہلے حملے سے بڑا، اس لیے کہ ہما شما نالائق کو نہ کچھ آتا نہ جاتا، گل بھی گئے گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، سب اچھے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے، تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار ہم جانکار ہیں، ہم جاننے والے ہیں۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا فضل رہا۔ علم کیا چیز ہے؟ علم تو ابلیس کے پاس بھی۔ دیکھیے فَطَرَدُوهُمْ مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، تو یہ لوگ ان کا اثر و رسوخ جو ہوتا ہے بیابان میں زیادہ ہوتا ہے۔ مکانات اگر خالی چھوڑ دیے جائیں تو وہاں پر بھی ان کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے مکانات وغیرہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مکان تھا، وہاں بیچارہ دیہاتی بہت پریشان رہتا تھا، سارے گھر والوں کو یہ جن تنگ کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، بہت یہاں وہاں دکھایا ہم لوگوں کو۔ ایک دن علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، تو اس کو کیا پتا کہ تعویذ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی لوگوں میں تصور ہے نا کہ جو جتنا بڑا مولانا ہوگا اتنا بڑا تعویذ، مطلب یہ تعویذ ضرور دیتا ہوگا۔ ارے عوام میں اس کا تصور ہے، عوام سمجھتی ہے کہ ہاں یار یہ بڑے مولانا ہے، ان سے تعویذ دے گا، چاہے آپ کبھی نہ دیں تعویذ، سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اس سے کہہ دو کہ مولانا ابراہیم بلیابی نے کہا ہے کہ چلے جاؤ، بس اتنا کہہ دیں۔ گیا گھر میں کہا کہ علامہ ابراہیم بلیابی نے کہا چلے جاؤ، گھر چھوڑ دو ہمارا، بس اسی دن سے وہ چلے گئے، سب نکل گئے، باہر لوگ کے نہیں آئے، وہ سب ٹھیک ٹھاک رہنے لگے۔ ایسے عامل بنو، مکار نہ بنو۔ فَطَرَدُوهُمْ مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، اس لیے جنگلات وغیرہ کے جب راستے چلو تو دعائیں پڑھتے ہوئے چلو، سمجھے؟ ہاں ایسے نہیں اکیلے، اور ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ رات میں کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے، معلوم ہوا اس وقت اثر زیادہ۔ ارے شرارتیں کب ہوتی ہیں؟ جب لائٹ جاتی ہے، کمپنیوں میں لائٹ جاتی ہیں چوریاں ہونے لگتی ہیں، سمجھے نہیں؟ یہاں پہلے لائٹ جاتی تھی تو سب چلانے لگتے تھے، لیکن وہ جب سے ادھر ادھر لوگ رہنے لگے، ایک دو مرتبہ مارے گئے، جب سے نہیں چلاتے ہیں، نہ پہلے بہت چلاتے تھے 8-10 سال پہلے، لائٹ جائے تو ضرور چلاتے تھے، نماز ہو رہی ہو اگر 2-4 ادھر ادھر ہوتے تھے تو چلاتے تھے کہ دیکھ تو کوئی نہیں رہا، ایک دو مرتبہ چھپ کے مارا گیا ان کو، سمجھے؟ ہاں یہ سمجھے کہ چلے گئے، تو وہیں کمرے میں اپنے کمرے میں نہیں آئے، قاری صاحب کے کمرے میں چلے گئے، تو لوگ سوچے ایک ایم پی کے حساب سے شاداب نام کے تھے، بھاری بھرکم، وہی چلاتا تھا، 4-6 ساتھ میں رہتے تھے، ہٹ پڑتا تھا نالائق کافی دن سے، بھوپال کا تھا، تو وہاں قاری وغیرہ صاحب کنارے رہتے ہیں نا، تو ادھر بالکل کوئی نہیں رہتا، تو وہیں سے چلایا، ہم کچھ دیر تک نہیں نکلے تو سوچے کہ کوئی نہیں، سب چلے گئے ہوں گے، جب یہ نکلے تو ہم نے خالی دیکھ لیا، ان کو پہچان لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور بھگے یہ لوگ پورے مدرسے میں بھگو کے، تیسرے دن آئے ہمارے پاس، ہم نے کہا نہیں ملنا ضرور، نہیں ملے تو ہمارے بغیر چھوڑوں گا نہیں، 2 نمبر میں رہتے تھے، کمرہ چھوڑ دیا رہنا، 2 دن نہیں رہے، تیسرے دن آئے، کہا کہ حضرت غلطی ہوگی، اب دوبارہ ہم لوگ نہیں چلائیں گے، ہم نے کہا یہی نہیں، یہ ذمہ داری لو کہ مدرسے میں کوئی بھی چلائے گا یا تو نامزد کرو گے یا تو مجرم ہوگے، کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، تو سے چلانا چھوڑ دیا، مارا نہیں تھا لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ مولانا ماریں گے بہت، اگر پا گئے تو ماریں گے بہت، 3 دن کے بعد ملا تھا،
تو شاید جو وہی کہہ رہا تھا، شر کا جو اثر ہوتا ہے نا رات میں زیادہ ہوتا ہے، رات میں دیکھنا ایسے نہ ٹہلنا۔ اِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، رات میں بات تنہا نہ کیا کرو میدان میں آ کر کے، سانپ وغیرہ بیچ میں رہتے ہیں وہاں بھائی دیکھا رات میں شمال اور دو سے نہ ٹہلا کرو، راستے پہ چلا کرو، چلا کے یہ سب ایسے جنگلات وغیرہ تھے پرانے، ایسے نیچے سانپ کی عمر بہت ہوتی، جو سانپ رہتا ہے وہ زندگی عمر گزر جاتی ہے، کہتے ہیں کبھی موت اس کو نہیں آتی ہے، تو الحیوان والا لکھتا ہے کمال الدین جمیلی، کہتے ہیں حیا کو حیا اسی لیے کہتے ہیں، حیا مانے زندہ، کہتے ہیں طبی موت نہیں مرتا، وہ ایسے حادثاتی موت مرتا ہے، ہزار سال عمریں ہوتی ہیں ان کی سانپوں کی، سمجھا نہیں بات کو؟ ہاں ارے کچھ تو جانو، کچھ تو پڑھو یار، کسی بھی پن کو پڑھو، سمجھے ہو؟ اس لیے نہ ٹہلا کرو بھائی، ان کو بہت ایک دو دن ایک دو لوگوں کو ٹوکا نہ آیا کریں، بہت غلط ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا ہے تو بات کر لو، وہ ابھی دیکھو کہ وہ بسکابر مارا تھا کسی نے کونے میں، ارے اس کے کونے میں جہاں ختم ہوتی ہے عمارت، وہ مارا تھا، بدبو آ رہی تھی، اس نے دیکھا پڑا تھا، ایسے تھوڑا حفاظت سے رہو یار، ایسے تھوڑی آ جاتے ہیں، مطلب توقل کا تھوڑی ہے، آپ نے کہا بھائی ہے اونٹنی باندھ کے آؤ پھر توقل کر، صحابی سے کہا تھا آپ نے، کہا تھا نہیں کہا تھا، اب بھروسہ کرو، یہ نہیں کہ جا کے وہ سانپ دیکھ رہے ہو ناراض جا کے اس کے پیر ڈال رہے ہو منہ میں، اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں، احتیاط کرو، دوسرے کو بھی بتا دیا کرو کہ بھائی اس میں ایسے نہ ٹہلو، گرمی کا موسم ہے سانپ وغیرہ نکلتے رہتے ہیں، نہ ٹہلو، تو ٹھیک ہے آپ کو گرمی ٹھنڈک کہیں سے مل رہی ہے لیکن یہاں نہ ٹہلو، ٹہلنا ہو تو اسی پہ ٹہلا کرو اوپر اوپر۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں جب 2 بجے رات میں سخت سردی کا موسم تھا، میں دیر تک کمرے میں مطالعہ کرتا تھا، بہت دیر تک کرتا رہتا تھا، کبھی بھی 3 بج جاتے تھے، ایسے دیکھتا رہتا تھا، تو یہ اکیلے رہتا تھا کمرے میں، وہاں نیچے اترا 2 بجے کے بعد کی بات ہے، خوب سخت سردی تھی، استنجا کرنے میں گیا، میں نے کہا آپ سو جائیں، تو نیچے جب اترا تو ایک موبائل لگائے چھوٹا سا، چھوٹے موبائل زیادہ چلتے تھے، اور نہ کچھ بڑھے نہ کچھ، یار ایسے بات کر رہا ہوں، ہم نے کہا اس نالائق کو گرمی مطلب وہاں کی اتنی پہنچ رہی بات تھی، 2 بجے ہم نے بھگایا اس کو، میں کہا بھاگ یہاں سے نالائق، رات کے 2 بج رہے ہیں، سرد سردی ہے، کوہرا کی رات ہے، اور وہ بات کر رہا تھا، دیکھو ہم نے کہا مجھے جنات ہے کیا ہے، وہ ایسا نہ کیا کریں، یہ سب ایسا ہے، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، سمجھے کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے جوانی کا، دل لگا بس خدا سے ہے ظالم، خوف کر موت ناگہانی کا، میر اب کس سے دل کو بہلائیں، اڑ گیا رنگ حسن فانی کا، سمجھا نہیں؟ ہاں یہ ہے، کچھ ہے وہ نہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے کہ جب آدمی محنت مجاہدہ کرتا ہے تو دل اس کا صاف ہوتا ہے، نظر کی حفاظت کرو گے تو نگاہ صاف ہوگی، پھر کہیں نظر پڑے گی تو آپ کو لگے گا کہ گناہ کرنے جاؤں گا، یا اس کو دیکھ رہا ہوں ہماری بدنظری ہو رہی ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر ایسے کرتے رہو گے نا تو ان سے احساس بھی نہیں ہوگا، اور دیکھتے رہو گے ساری حیات قضائی دیکھتے رہو گے، لیکن آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، خیال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ یہ گناہ ہے، تو جو شیطان ارے کہاں بہت بڑا گناہ ہے، دیکھ ہی تو رہے ہیں، کہاں کچھ کر رہے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے تھے سب سے احمقانہ گناہ بد نظری، نہ ملنا نہ ملانا، یوں ہی دل کو تڑپانا، یہ جملہ تھا حضرت کا، حضرت حکیم الامت فرماتے سب سے کہتے ہیں احمقانہ گناہ بد نظری، کہ انتہائی بیوقوف آدمی ہے جو خالی بد نظری کرتا ہے، دیکھ لیتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، ارے ہے کہ نہیں، لیکن گناہ، ارے گنہگار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، میں نے آپ کو سنایا تھا، پیر صاحب فرماتے تھے جوانی میں 100 سے زائد مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جوانی میں 100 سے زائد، اس لیے پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، باوضو ہو کے بستر پہ لیٹو، موبائل وغیرہ چلا کے، ایسے بہت سے لوگ چلاتے رہتے ہیں، مجھے 2-2 3-3 بجے نیند آ جاتی ہے، موبائل چلاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، موبائل خود بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جگاتے پہلے سردیوں میں جب جگاؤ تو کبھی کبھی دیکھو نا موبائل ایسے بغل میں پڑا رہتا ہے، یہ ایسا نہیں، ایسے نہیں پڑا ہے وہ کہیں بھی،
वैसे आदमी जब रख के लेटेगा तो कहीं रख देगा ऊपर नीचे उसको, यहाँ आपके यहाँ पेट पे नहीं पड़ा रहेगा, इधर नहीं पड़ा रहेगा, समझे नहीं। ये सब अलामतें होती हैं, चलाते चलाते ऐसे सुबह हो जाती है। हज़रत मौलाना ज़रूरी साहब के पाकिस्तान के बताते थे कि एक नौजवान कॉलेज पढ़ता था और खुशू के साथ नमाज़ें पढ़ता था, आता था तो मेरे पास बैठता था, बहुत चाहता था, कहता था हज़रत आपके पास बैठता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है जब आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरा वो कई दिन मुझसे कहा कि मुझे रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। कॉलेज पढ़ता था, समझे नहीं। हाँ, इतने लोग बैठे हैं, अरे है कि नहीं, सोचे हम लोग कि हम लोग कितने गिर गए, रोज़ाना उसको ज़ियारत होती है। तो कह रहे हो मेरे उस्ताद मौलाना वली हसन साहब थे फकीह उम्मा, उनसे मैंने तज़किरा किया तो उन्होंने कहा बताना नहीं, ये लड़का बहुत जल्द इंतकाल कर जाएगा, बहुत जल्द इंतकाल कर जाएगा। उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी। कह रहे मैं कि मैं भी इतना वो नहीं था बेवकूफ़, भाई डराना किसी को कि मौत ये हराम नहीं है, तो मैंने भी उसको इस तरह समझा दिया कि ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही हैं दुनिया में कि बंदों को उनके रब से मिला दें, कोई बात नहीं है कि इबादत करते रहो, अल्लाह से दुआएं करते रहो। कह रहे थोड़े दिन गुजरे कि उसका इंतकाल हुआ। वो एक दिन ख्वाब में आया, मौलाना करें कि एक दिन मेरे ख्वाब में आया। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि हज़रत 15 दिन तक तो फंसा रहा तहारत के मसले में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है उसे रोज़ाना, कहा तहारत के मसले में फंसा रहा 15 दिन तक। अब मामला आगे बढ़ा है, उसी में रोक रखा 15 दिन तहारत के मसले। इसलिए तहारत वगैरह बहुत एहतमाम करना चाहिए। पेशाब करो तो ऐसे नहीं उठ जाओ, ठीक से बैठ करके सही से पेशाब करो, इस्तिंजा करो, पानी ले लो, समझे नहीं, फिर उठो सही से, कहीं छींट वगैरह पड़ जाए उसको धुल लो, साफ़ सुथरे होकर सो, बिस्तर वगैरह पाक साफ रखो, ये बहुत अहम चीज़ है। वरना आदमी रात में नापाक हो गए अगर सोएगा, बिस्तर भी नापाक है, बावजूद भी नहीं ऐसे सो रहा है, तो शयातीन की झुरमुट में रहता नहीं रहता। अरे हदीस में है कि नहीं है, नालायक फजर के वक्त शैतान उसके पास रहता है और खूब सुलाता है, दबाता है हाथ पैर, असरार सुन लो कान खोल कर। उसके बाद में मतलब बुरा ना लगे किसी को, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी फजर छोड़ देता है तो वो शैतान वज़ूए तनासुल निकाल के उसके कान में पेशाब करता है और चला जाता है। हदीस या पढ़ लो बुखारी में, कान में उसके पेशाब करके चला जाता है कि जा बहुत सो गए ना, देखा सुला दिया, हमारे साथी बन रहे हो, घबराओ नहीं। तलबा अगर ये बात न समझ सकें और उनके कान में शैतान पेशाब करके जाए तो कौन से तलबा हैं भाई? इसलिए हमेशा हम कहते रहते हैं, एक आदमी से कहते हैं मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हो गलत चीज़ों में, सही चीज़ों में, कम से कम उसको अलार्म के तौर पर भी इस्तेमाल करो कि अलार्म लगा लो। अलार्म में आप अजान वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि वो जगाने के अलार्म है ना। टून वगैरह तो बिल्कुल सादा होना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है जो अजान लगा लेते, कोई कुरान लगा लेता, कोई नात लगा लेता, ये सही नहीं है, समझे नहीं। ये बेहुरमती उसकी होती है जगह जगह। इसलिए थोड़ी है कुरान नालायक कि मतलब खून आए किसी का तो वो बजे। वो बहुत से दुकान वाले नालायक समझते हैं कि वो टेप में रिकॉर्ड करके वो सूर्य यासीन लगा देते हैं, बरकत होगी। अरे बरकत नहीं, उसे जहमत वबाल पैदा होता है। तो अपना काम करते हो और वहाँ लगाए हो वो कुरान ऐसे बज रहा है, कोई गाना वाना है बज रहा है। इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब उसके खिलाफ करोगे तो लअल्लकुम तुरहमून होगे कि तुरहमून होगे। इसलिए सब गलत है, बताओ सबको। जो मोबाइल वगैरह पे लगाते हो और ऐसे दुकानों पर रख लेते हैं, हाँ गौर से सुनना हो तो सही, कोई काम नहीं, सिर्फ सुने उसके बाद है, नहीं पढ़ सकता है तो सुन ले। अरे समझ रहे नहीं, ये मिंबर वगैरह पर कुरान रख देते हैं, ये भी सही नहीं है। जवाज़ की अलग बात है, मुझे जायज़ तो है नीचे भी रख दो। अरे नीचे रख दो नहीं जायज़ है, साफ़ सुथरी जगह है तो रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। इस मिंबर का हुक्म जैसे छत है, बस इससे ज़्यादा थोड़ी है। वो मिंबर कुरान रखने के लिए नहीं बनाया गया है, तो जैसे छत पे रखना बेअदबी है, ऐसे उस पर रखना बेअदबी है।
मौलाना मुश्ताक साहब हैं मुंबई में, वो उनका लड़का पीछे पढ़ रहा था, तो हमने कहा और भाई इधर हो जाओ, तो कहा नहीं हमें पढ़ने दीजिए। हमारे उस्ताद से कहते थे कम से कम आदमी ये भी जाने की एक लाइन छोड़ करके जैसे जामे मस्जिद में गुजर सकते हैं, ऐसे पीछे कुरान भी पढ़ सकते हैं ऐसे। तो हमने कहा मौलाना तो ये भी जाने ना, उसे तो ये लगा दे, अरे नीचे रखे ताकि लोग ये भी जाने कि नीचे रख के भी पढ़ सकते हो। जैसे ये बेद भी हो वैसे बेद बादब बानसी, जितने अदब से रहोगे, समझे नहीं, उतना ही इल्म आएगा। बेदबी से रहोगे, लावाली जिंदगी गुजारोगे, कुछ नहीं आएगा। समझ रहे बोल साहब? इसलिए तय करो सब लोग कि अलार्म लगा के सोएंगे, ठीक है? कम से कम भाई 20 मिनट पहले अलार्म लगाओगे तभी आप नमाज पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकते। सलाम लगाएंगे। ये लोग रोज ये कहते हैं कि वो लगाया था लेकिन आज नहीं बजा। कैसे आप लगाते हो ना, उसमें रोजाने का लगा दो ना, रोजाना बजे, उसको फिर बंद कर दो, दूसरे दिन फिर बजता है। हमारा टूटा फूटा मोबाइल इसमें रोज बजता है, नालायक तुम कैसे लगाते हो कि तुम्हारा एक दिन बजने के बाद दूसरे दिन बंद हो जाता है? वो बताओ कि इन चीज़ों का ख्याल रखो। मरना हर एक को है, समझे नहीं? तहारत वगैरह का है, तमाम सफाई सुथराई का, बावजूद हो के बिस्तर पे जाओ, लेट जाओ, सुबह हो जाए, फिर भाई नींद खुलेगी, अल्लाह के नाम पे सो, अल्लाह के नाम पे जागो, दुआएं याद करो, जो मासूरा दुआएं हैं उनको पढ़ो, सो जाओ। सो गए उठे, उसके बाद दिन है तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लिए, जो ज़रूरत है उसको पूरी कर लिए। बाकायदा एक दोषा इख्तियार करके एक तरफ हो करके मोबाइल चलाते सो जाना। याद रखो भैया, तो कुरान ही आएगा या वही आएगा, या कुरान आएगा या वही आएगा। जब जाहिर सी बात है, जब पहले से बाटल भरा है, उसमें गंदा ही गंदा है, तो इधर डालोगे कहाँ जाएगा? बाहर ही गिर जाएगा। पहले उसको साफ करो, धुलो, तब खुशबू डालोगे तो उसमें तो रुकेगा। समझ गया नहीं? अरे कोई तो मेमोरी है जो रिकॉर्ड कर रही है आपकी, तो जैसे मोबाइल की मेमोरी भर जाता है 32 GB 64 GB और ये होता है, वैसे आपके पास भी मेमोरी इतनी थोड़ी है। अरे है, रिकॉर्ड कर रही है। अब वो जब फुल है उधर से, तो इधर से कहाँ से चला जाए? अरे उसको खाली करो ना, तो जब कुछ चीज़ें उड़ा दोगे उसमें से, तभी अच्छी चीज़ें जाएंगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, तो चाहे खाली कर लो, चाहे उसमें भरने की कोशिश करो। उसमें भरने की कोशिश करोगे तो तुमसे बड़ा नालायक बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, इसलिए कि उसमें भरेगा ही नहीं। और अगर खाली करके भरने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह भर जाएगा।